موت دینا حقیقتاً اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، زندگی دینا بھی اسی کا فعل ہے، موت دینا بھی اسی کا فعل ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، بندے کی موت کے وقت اللہ ان کی روح قبض فرماتا ہے۔ خلق الموت والحیات، اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، وہ زندگی کا بھی خالق ہے، وہ موت کا بھی خالق ہے۔ تو موت دینا جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہے۔ ہاں اس کے لیے اس نے فرشتوں کی ذمہ داریاں لگا دی، ڈیوٹیاں مقرر کر دی کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتے ہیں، بندے کی روح قبض کرتے ہیں۔ تو یہ احادیث طیبہ کے اندر، بڑی کثیر حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے۔ قرآن پاک کے اندر بھی یہ جو ہے وہ ایک جگہ نہیں کئی جگہ موجود ہے کہ ہمارے فرشتے جاتے ہیں اور وہ جا کے روح قبض کرتے ہیں۔ اور بطور خاص ملک الموت علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک کے اندر قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اے حبیب تم فرماؤ اے لوگو تمہاری روح قبض کرتا ہے، تمہیں موت دیتا ہے موت کا فرشتہ، ملک الموت، موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا۔ ملک الموت جنہیں ہم حضرت عزرائیل علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ تو موت کا فرشتہ جو ہے وہ مقرر ہے جو روح قبض کرتا ہے، لیکن حقیقتاً موت دینا اللہ تعالیٰ کا کام۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنے کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، ان کی ذمہ داریاں لگائی ہیں۔ جیسے زندگی دینا اللہ تعالیٰ کا کام، لیکن جب بندے کے اندر روح پھونکی جاتی ہے، جب بچہ جو ہے وہ اپنے مستقر میں ہوتا ہے، ماں کے رحم میں ہوتا ہے، اور اس وقت جو اس کا جو پروسیجر چلتا ہے اور وہ 40 دن جب وہ خون کے لوتھڑے سے جو ہے وہ گوشت بنتا ہے، پھر جب وہ ہڈیاں بننا شروع ہوتی ہیں، تو جب اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے تو روح پھونکنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ وہ فرشتہ آ کے اس وجود میں جو ابھی کچھ بنا ہے اور کچھ نہیں بنا ہوا، اور جس نے بھی گرو کرنا ہے، بڑھنا ہے، پھلنا پھولنا ہے، اس کے اندر جو روح پھونکنے کا کام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، اور فرشتہ اس میں روح پھونکتا ہے۔ حدیث مبارک کے اندر یہ تفصیل بیان کی گئی۔ تو اب یہاں پر زندگی جو پھونکی جا رہی ہے وہ فرشتے کے ذریعے، اسی طرح وہ جو روح نکالی جا رہی ہے وہ بھی فرشتے کے ذریعے، لیکن ان دونوں کے پیچھے حقیقتاً زندگی دینے والا اور موت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔